الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وقال علیہ الصلاۃ والسلام لست ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فیصلہ جو دیا ہے احسان کے بارے میں، وہ یہی دیا ہے کہ احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر جتنے لوگوں نے بھی احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات، آپ کی سیرت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں ہم یہاں جمع ہوئے؟ کیوں ان کی شان اور ان کی سیرت کو بتانے کی ضرورت ہوئی؟ یقیناً اس کے پیچھے ایک دردناک وجہ اور سبب موجود ہے۔ مسلمانوں کے اس مملکت کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی ذات پات قوموں کی عزتیں محفوظ ہیں، اور جس کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے حکمرانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دیندار طبقوں کے لیے، شیخ الحدیثوں کے لیے، شیخ الاسلاموں کے لیے، مبلغ اسلاموں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں اور ہماری بنیاد پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کی بنیاد ابو بکر صدیق ہے۔ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یقیناً ابو بکر صدیق ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ابو بکر اسلام کی بنیاد ہے۔ جب آپ نے ابو بکر کہہ دیا تو آپ نے ان کو اسلام کی بنیاد ویسے ہی کہہ دیا، کیونکہ بکر کے معنی ابتدا کرنے والے ہیں۔ ابو بکر کا معنی بکر کا والد نہیں ہے۔ ابو بکر کا کوئی بیٹا بکر نام کا نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر کا بکر نام کا کوئی بیٹا نہیں۔ بکر کے معنی ابتدا کرنے والا، یہ لقب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ابو بکر
کہتے اس کو ہیں جو کسی چیز کی ابتدا کرے۔ ویسے بکرا، باکرہ یہ ابتدا کرنے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ باکرہ کہتے ہیں اس عورت کو جو جوانی میں قدم رکھتی ہے، یعنی جوانی کی ابتدا کرتی ہے۔ باکورہ اس پھل کو کہتے ہیں جو ابھی پکنا شروع ہوتا ہے، پکنے کی ابتدا کرتا ہے۔ اور بکرا اس روشنی کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت میں نکلتی ہے اور جو دن کا آغاز کرتی ہے۔ اور بکر اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی ابتدا کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر اس لیے ہے کہ اسلام کی بنیاد آپ سے ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سن سنتن حسنتن کان لہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ انسان جو بھی نیکی کا کام شروع کرتا ہے، جس بھی نیکی کے کام کی بنیاد رکھتا ہے، اس کو اس نیکی کے کام کا ثواب اجر ضرور ملتا ہے، لیکن جو اس نیکی کے کام میں شریک ہوتے جاتے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ بھی ابتدا کرنے والے کو ملتا ہے۔ آج میں مسلمان ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، آپ مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، میری نماز قبول ہے یا نہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں، آپ کی قبول ہے کہ نہیں آپ امید کر سکتے ہیں۔ میں نیکی کر کے اللہ سے اس کی رضا کی امید کر سکتا ہوں، آپ امید کر سکتے ہیں، لیکن میرے اچھائی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں ابتدا کرنے والا ابو بکر ہے۔ مجھے ثواب ملے نہ ملے ابو بکر کو برابر حصہ ملے گا، مجھے ملے نہ ملے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کو حصہ برابر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اور ایمان کی بنیاد وہ ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے کافر، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ اعمال تو فائدہ ہی نہیں دیں گے، یہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لوگوں میں خیرات بانٹنا، JDC بنانا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو، ایمان نہیں ہے نا، نیکی کا کام کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نیکی کے کام کے فائدے کا تعلق، اجر کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور اس ایمان کی بنیاد ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو، اس متقی کو جہنم سے بچا لیا، ایک جانب میں کر دیا۔ اور وہ متقی ہے کون؟ اللہ تعالیٰ صفات کو بیان کرتے ہیں، نام نہیں لیتے، صفات بدے بیان کرتے ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کسی نے کہہ دیا ابو بکر غلاموں کو آزاد کراتا ہے تاکہ ابو بکر کا نام ہو جائے، اور جو دلوں کے اندر کے بھید جانتا ہے اس کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، گوارا نہ ہوئی، قرآن اتار دیا۔ ابو بکر کی صداقت میں قرآن اتار دیا۔ بات بار والوں کی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، لیکن بات گھر کے اندر آ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے کانوں میں یہ باتیں کسی نے ڈال دی، ان کے والد نے کہہ دیا اس لیے غریبوں کو، فقیروں کو، غلاموں کو آزاد کراتا ہے کہ نام ہو جائے۔ دوسروں کی بات پہ دل نہیں دکھا، جب کوئی اپنا ایسا کرتا ہے نا تو انسان کا دل دکھتا ہے۔ اب ابو بکر صدیق کا دل دکھا کہ اب گھر والا یہ کہہ رہا ہے، بار والے کیا نہیں کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے دل کو تو دیکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل اور اس عمل دونوں کی گواہی دی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، بھائی ابو بکر جو مال خرچ کرتا ہے وہ پاکی کے لیے کرتا ہے، وہ پاکی کے لیے کرتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا قرضہ نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو۔ اب اللہ نے آگے مقصودی بات بتائی، ابو بکر کا مقصد صرف إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو صرف اپنے اعلیٰ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور ابو بکر کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بڑا نکتہ ہے اس جگہ پہ، ساری کائنات کے جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی اسلام والے ہیں،
وہ نیکی کرتے ہیں، کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں یار اللہ کی رضا کے لیے۔ بھائی تم مسجد میں نماز پڑھنے آئے کیوں، کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تم نے روزہ رکھا کیوں، کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تم حج کر کے آئے کیوں، کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تم نے زکوٰۃ خیرات صدقات کی کیوں، کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا جب تم اعمال کر چکے، اب تم سے کوئی پوچھے کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ اللہ راضی ہو گیا، میں نے نماز پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہوا؟ پتہ نہیں۔ ابو بکر نے جو عمل کیا اللہ راضی ہوا؟ اللہ کہتا ہے میں راضی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ابو بکر نے جو کیا اپنے رب کے لیے کیا ہے، کسی کے عمل پر کوئی گواہی نہیں ہے۔ ابو بکر جو عمل کرتا ہے اللہ کہتا ہے میری رضا کے لیے کیا۔ تیرا عمل، تیری نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں ہے کوئی نہیں جانتا۔ ابو بکر کی نیکی مقبول ہو گئی، اللہ بتا چکے ہیں۔ اور آگے کا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، آپ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کہتے ہیں ہم تو راضی ہو گئے، ابو بکر سے راضی ہو گئے۔ ہم اس ابو بکر کی بات کر رہے ہیں، ہم ایسے شخص کی بات نہیں کر رہے جس سے راضی ہیں یا نہیں ہے، جس کا ٹھکانہ جنت ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم کسی شیخ الحدیث، اس زمانے کے شیخ القرآن، کسی مولوی، مفتی، عالم، عام آدمی کی بات نہیں، ہم تو ابو بکر کی بات کر رہے ہیں۔ اور ابو بکر کی صرف بات نہیں کر رہے، ابو بکر کی تصدیق میں، ابو بکر کی تائید میں اللہ کی رضا قرآن سے دکھا رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ تجھے تو یہ پوچھنا ہے نا یا اللہ ابو بکر نے جو کیا تو اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، عن قریب ہم اس سے راضی ہیں، ہم تو اس سے راضی ہیں۔ اس کی رضا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خیال کیا، اتنا خیال کیا کہ صحابہ کو بھی کہا کہ میرے اس ساتھی کا خیال کرنا، اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر بتایا کہ ابو بکر عام آدمی نہیں ہے، جو تم سمجھو عام آدمی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کا کوئی مکالمہ ہو گیا، کسی بات میں ابو بکر صدیق ان پر غصے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ ابو بکر صدیق کو احساس ہوا، آپ پیچھے چلے، عمر سے کہتے ہیں عمر معذرت، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، لیکن عمر نے پلٹ کر نہیں دیکھا، دروازہ ابو بکر صدیق پر بند کر دیا۔ ابو بکر صدیق واپس لوٹ کے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں شریک ہیں، ابو بکر صدیق آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا میرے ساتھی کو کسی نے ناراض کر دیا، میرے ساتھی کو کسی نے ناراض کر دیا۔ مزاج شناس صرف ابو بکر نہیں ہے، رسول بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کا مزاج سمجھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی اس ناراضگی کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر بھی آ گئے، نادم ہو کر آ گئے کہ ابو بکر میرے پیچھے دروازے تک آیا، میں نے پھر بھی معاف نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پر غصہ ہونے لگے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ کنت ازلم، زیادتی میری تھی، عمر سے کچھ نہ کہیں۔ آپ نے فرمایا نہ، تمہاری کیا زیادتی ہے، ابو بکر کی کیا زیادتی ہے؟ باسنی اللہ علیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا۔ قلت لکم، میں نے تم سے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ قلتم کذبتا، تم سب نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ وقال ابو بکر صدقتا، ابو بکر تھا جس نے کہا آپ سچ بولتے ہیں۔ تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، جس نے تصدیق کی پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر ہے۔ حل انتم تارکون لی صاحبی، تم مجھ سے میرا ساتھی جدا کرتے ہو؟ ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ پیغمبر نے کہا تم مجھ سے میرا ساتھی جدا کرتے ہو۔ تم نے جھٹلا دیا تھا، جو تصدیق کر رہا تھا وہ ابو بکر ہے، اور اسی تصدیق کی وجہ سے وہ ابو بکر نہیں صدیق اکبر بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل انتم تارکون لی صاحبی، تم میرا ساتھی مجھ سے جدا کرتے ہو، تم جھٹلا رہے تھے، تم بعد میں مانے ہو۔ ابو بکر نے تو اس وقت مجھے مانا جب تم جھٹلا رہے تھے، تم کذبتا کہہ رہے تھے، ابو بکر اس وقت صدقتا کہہ رہا تھا۔ بخاری میں یہ حدیث، بخاری میں یہ واقعہ وہاں ذکر ہے
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر سے یہ پیار ہم نے دیکھا کہ ابو بکر جس بات میں یہ کہیں کہ میری غلطی ہے، نبی اس کو بھی برداشت نہ کریں کہ ابو بکر کی غلطی ہو پھر بھی کوئی اس سے منہ پھیر لے، محمد کو برداشت نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام، حالانکہ آپ مجھے بتائیں اسلام کے اندر ایک شخص کفر سے اسلام میں داخل ہوا ہو، اس کو اس کی کفریہ زندگی کا تانا دینا جائز ہے؟ بولو جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے لیے سب کو کہہ گئے تم نے جھٹلا دیا تھا، اس نے صدقتا کہا تھا، پیغمبر نے ابو بکر کے لیے کہا۔ اور ابو دردہ کہتے ہیں فما اوذی بعدھا ابا بکر، اس واقعے کے بعد ہم نے ابو بکر کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ یہاں جو تکلیف تھی اس تکلیف کا ہی ذکر ہے، وہ تکلیف زبانی تھی، تھپڑ نہیں مارا تھا، لکڑی نہیں ماری تھی، پتھر نہیں مارا تھا۔ یہاں جس تکلیف کا ذکر ہے وہ زبان سے اذیت دے دی ابو بکر کو، یا اپنے عمل سے اذیت دے دی ابو بکر کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذیت پر اتنا زیادہ ناراض ہوئے، اتنا غضبناک ہوئے۔ ابو دردہ کہتے ہیں فما اوذی بعد ابا بکر، اس کے بعد ابو بکر کو ہم نے کبھی اذیت نہیں دی، یعنی کہ ایسا لفظ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر کا دل دکھ جائے، ایسا جملہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر ناراض ہو جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، اور ہمارا ان سے پیار کی وجہ اور سبب صرف یہی ہے کہ ابو بکر کا پیارا محمد عربی تھا، ہمارے پیارے ابو بکر صدیق ہیں۔ ان سے پیار کی وجہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ابو بکر صدیق سے میرا آپ کا خونی کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ میں ان کے قبیلے کا، نہ آپ ان کے قبیلے کے، نہ ہماری قوم وہ، نہ ان کی قوم ہماری قوم، ہمارا ان کے ساتھ بظاہر تو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ محبت صرف اس لیے ہے کہ ابو بکر محمد پہ قربان ہے، ہم ابو بکر پہ قربان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست ادری ما بقائی فیکم، پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا خاصہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی معصوم کا مطلب ہے کہ جو غلطی نہیں کرتے، جو گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ دو ہیں۔ جو خبر آپ نے دی وہ بھی معصوم ہے، جیسے آپ علیہ السلام معصوم ہے، تو کیسے معصوم ہے؟ جو خبر آپ نے دی وہ خبر معصوم ہے، اور جو امر آپ نے دیا حکم وہ بھی معصوم ہے۔ جیسے نبوت کا خاصہ عصمت ہے، ایسے نبوت کی خبر بھی معصوم ہے، نبوت کا امر بھی۔ جیسے نبوت معصوم ہے، غلطی کا شائبہ نہیں ہے، ایسے نبوت کی خبر میں غلطی کا شائبہ، امر میں بھی غلطی کا شائبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لست ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا تمہارے بیچ کتنا رہوں۔ کب کہا؟ آخری عمر میں۔ آپ دیکھیں جب گھر کا کوئی بڑا بزرگ ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو ایسے موقع پہ وہ گھر والوں کو بٹھاتا ہے اور ان کو بٹھا کے کچھ نصیحتیں کرتا ہے، وصیتیں کرتا ہے، میرے بعد تم یہ کرنا، میرے بعد تم یہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھے کہ اب جانے کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا لست ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا تمہارے بیچ کتنا رہوں۔ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، میں نہیں جانتا تمہارے بیچ کتنا رہوں، اور خبر معصوم ہے، غلطی کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کہتے ہیں میں نہیں جانتا تمہارے بیچ کتنا رہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیروں کی بلیاں بھی جانتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پیر کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو وہ بھی جانتا ہے۔ خیر اللہ ہدایت دے، لیکن رسول اللہ خبر دے رہے لست ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا تمہارے بیچ کتنا رہوں۔ یہ تو پیغمبر نے خبر دی۔ اب نبی امر کی طرف آ گیا، فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، یاد رکھو میرے بعد تم نے پیروی کرنی ہے جس کی ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ ایک خبر ہے، ایک امر ہے، خبر بھی معصوم ہے، امر بھی معصوم ہے، رسول اللہ کا ہے نا، غلطی کا شائبہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے جو خبر دی وہ بھی سچی،
اس میں بھی غلطی کا شیبہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے جو امر دیا وہ بھی سچا، اس میں بھی غلطی کا شیبہ نہیں ہے۔ اب پیغمبر امت کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، میرے بعد جس کی تم نے پیروی کرنی ہے وہ یا ابو بکر ہے یا عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کو اپنی خلافت کی حقانیت بتاتے تھے تو مثال دیتے تھے اپنی خلافت کی ابو بکر اور عمر کی خلافت کے ساتھ۔ حضرت امیر خود دی در ایام خلافت کہ اکثر مردم خلافت ابو بکر و عمر را معتقدن، اب حضرت امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات خود انہوں نے دیکھی اور یہ فرمائی کہ لوگ ابو بکر اور عمر کی خلافت کے معتقد ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، وَإِشَارَ بَرْحَقْ مِدَانًا، اور اس کو برحق بھی سمجھتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی تبدیلی ایسی نہیں کی جس بات کو میں نے ابو بکر اور عمر کے دور خلافت میں دیکھا ہے میں نے اسی کو اپنی خلافت کے اندر اپنایا ہے۔ وہ اپنی خلافت کی حقانیت پر جس کو دلیل بناتے ہیں وہ ابو بکر اور عمر کی خلافت ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت اس حدیث کے مطابق وصی رسول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، لیکن وصی رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اذان میں کہیں گے، کلمے میں کہیں گے، عقیدہ ہے یہاں رکھیں گے، کوئی بولے گا تو میدان میں بتائیں گے، ایسے کریں گے۔ کوئی بولے گا تو میدان میں بتائیں گے، عقیدہ ہے یہاں رکھیں گے، احترام ہے یہاں رکھیں گے صرف اس وجہ سے یہ نبی پہ قربان ہے، ہم ان پہ قربان ہیں، بس اتنی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شان بتانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو، لیکن بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس ماحول کی وجہ سے، یہ جو کچھ چل پڑا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس حدیث کو دیکھ کر جس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، علماء سے خطاب کیا، علماء سے کہ علماء کسی بدعتی آدمی کی بھی تعظیم نہ کرنا لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے۔ تم عام لوگوں کے سامنے بدعتی کی بھی تعظیم کرو گے وہ سمجھیں گے کہ اتنا بڑا مولوی ہے، جب یہ کافر کو سینہ لگا رہا ہے تو یہ کافر تو نہ ہوا۔ لوگ تو کلمے سے مسلمان نہیں سمجھتے، سینے سے مسلمان سمجھتے، سینہ کس نے کس کے ساتھ لگایا۔ اب وہ دیکھتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے، مبلغ اسلام ہے، اس نے سینہ لگایا اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک درمیان والے ایریے میں جو ہے نا اس نے ایک بوسہ بھی دیا، اور پھر مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، ہاتھ کھول کے مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، اور جس کے بارے میں مرادیں غریبوں کی بر لانے والا کہہ رہا ہے اس کا عمل یہ ہے کہ جنازہ پڑھا ہے، نبی کہتے میں نہیں پڑھاتا، یا رسول اللہ آپ نرم دل ہیں، با اخلاق ہیں، اتنے با کردار، اتنے باوقار ہیں، جنازہ نہیں پڑھاتے؟ آپ نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، محمد جنازہ کیسے پڑھائے؟ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، یہ کہہ کے اس پیغمبر کا نام لے کے اس کو سینہ لگایا جا رہا ہے جو پیغمبر کے اس ساتھی ابو بکر کی تکفیر کر کے گیا، جو ابو بکر پر بھونک گیا، اس کو سینہ لگا کے نبی کی شان میں شعر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ شرم نہیں آتی، اور کچھ نہیں، ہم تو اس سے زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، شرم نہیں آتی بس۔ اب میں نے یہ کہا کہ شرم نہیں آتی، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو نہیں آتی یا مجھے نہیں آتی، یہ بھی نہیں کہا میں نے، لیکن جب مجھ سے کوئی پوچھے گا اور وہ مخالفت کرے گا تو میں کہوں گا مجھے نہیں آتی تھی، میں نے یہ بات کر دی۔ جب میرا ساتھ دے گا میں کہوں گا اسے نہیں آتی تھی، میں دونوں طرح اپنے آپ کو قابو رکھوں گا۔ تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ اسے بھی نہیں آتی مجھے بھی نہیں آتی، کیوں؟ وہ یہ نہ کرتا میں یہ نہ بولتا، لیکن میرے بولنے کی وجہ ہے۔ کوئی شیخ الحدیث ایسا نہیں ہے جس نے کوئی الگ قرآن پڑھا ہے، یہی قرآن پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ کوئی شیخ الحدیث ایسا نہیں ہے جس نے کوئی الگ بخاری پڑھی ہے، الگ حدیث کی کتاب پڑھی ہے، یہی ہے جو ہم نے پڑھی ہے۔ اور جو کچھ آج ہم بیان کر رہے ہیں، ہماری جماعت بیان کر رہی ہے، یہ ہمیں بتایا سارا انہوں نے ہی ہے، قسم خدا کی انہوں نے بتایا۔ یہ پیچھے ہٹ گئے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، بس اتنا قصور ہے۔ لیکن ہم رسول اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے کہ نبی نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی عدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی
تو اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی دو چیزیں بڑی عزیز ہیں، بہت عزیز ہیں، عزت اور ایمان۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت عزیز ہیں، اس لیے عزت اور ایمان پر آ جائے تو جس چیز کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت بھی دے دی۔ ابھی آپ دیکھیں، بات عزت کی ہے، عورت گھر میں، کوئی مرد نہیں ہے، دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے، عورت کو حکم ہے اگر دروازے پہ کوئی دستک دے کے آواز دے رہا ہو کہ فلانے فلانے، اور جواب دینا ضروری ہو، تو عورت سختی سے کہے نہیں ہے وہ گھر پہ، سختی سے کہے، بدتمیزی سے کہے، بد اخلاقی سے کہے نہیں ہے گھر پہ۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تیری عزت مجھے پیاری ہے۔ کہیں دھیمی سی آواز سے کہہ دیا جی آپ کون؟ اس نے کہا میں فلاں، آپ بیٹھک میں آ جائیں، تو اس سے معاملہ آگے بڑھے گا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، بد اخلاقی کی اجازت دی۔ ایسے بول کہ اس کو پتہ لگے کوئی چڑیل رہتی ہے، اس کے شوہر سے ملے تو کہے یار تو گزارا کیسے کرتا ہے اس کے ساتھ، شکایت کرے۔ یہ حکم ہے، حکم تیری وجہ سے، اللہ کو تیری عزت پیاری ہے، تیری عزت پیاری ہے۔ اور ایمان کا مسئلہ آیا تو کیا کہا؟ من وقر صاحب بدعت، کافر آدمی کی تعظیم نہیں کرنی ہے۔ علماء کو کہا تعظیم نہیں کرنی، کیوں؟ تم تعظیم کرو گے یہ لوگ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، کہیں گے اتنا بڑا عالم، وہ اس سے مل رہا ہے، تم کل کے بچے ہو، تمہارے کو زیادہ پتہ ہے یا اس کو زیادہ پتہ ہے؟ تم اس کی تعظیم کو دیکھ کر کل جب تم اس کو چھوڑاؤ گے یہ اس کے پاس جائیں گے، حضرت بتائیں اسلام میں سچائی کا کیا مقام ہے؟ تو وہ کہے نہ سچ تو بولنا ہی نہیں چاہیے، سچ میں تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کے اندر تو تقیہ ہے، جھوٹ بولنے کا ثواب ہے، جھوٹ بولنے کا ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ کہا جب اپنا مذہب چھپاؤ گے، جو بھی شیعہ اپنا مذہب چھپائے گا مسلمانوں کے سامنے کھولے گا نہیں، اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے وقت کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، وقت کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب آپ بتاؤ، جس کو جھوٹ بولنے میں وقت کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ سچ بولے گا؟ اور سچ بولے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ سب ایمان والے ہیں، الحمدللہ آپ سب ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو چاہیے جب اللہ تمہیں یوں کہے نا ایمان والو، اے ایمان والو، تو دل میں کہنا چاہیے یا اللہ ہم حاضر ہیں، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی چاہت بتا رہے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو۔ یا اللہ تیرے سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ جو سچوں کا ٹولہ ہے وہاں ہو جاؤ۔ اور جس مذہب میں سچائی اور صداقت کی جگہ پہ تقیہ ہے، جس مذہب میں صداقت کی جگہ پہ تقیہ ہے، وہ ویسے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سچوں کے ساتھ حکم دیا ہونے کا، اور سچوں کے سردار کا نام صدیق اکبر ہے۔ جس کو صدیق اکبر سے نفرت ہوئی، اللہ نے اس کے مذہب سے صداقت لے لی، تقیہ دے دیا۔ جاؤ حرامیوں جھوٹ بولو، جاؤ بے ایمانو تقیہ کرو، جاؤ جو مرضی ہے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے صدیق کو بھی چھین لیا، صداقت کو بھی چھین لیا۔ اب ان کے مذہب کے اندر جتنا جھوٹ بولو اتنا ثواب ہے۔ یہ جملہ میں نے کہہ دیا، جذبات میں نہیں کہا، جان بوجھ کے کہا، پورے ایمان سے کہا ہے۔ کیوں؟ جو نبی کا، نبی کے صحابہ کا نہیں ہے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ حلالی کہاں سے ہو گیا؟ حلالی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بیٹھ کے بولنے میں مجھے کوئی کبات بھی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول نہیں بتایا ہے اصحاب البدعۃ ہم کلاب اہل النار، اوے بدعتی اور ایسے ظالم جہنم کے کتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی مثال ہے کتوں کی، بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی بدتر، خنزیر اس سے بھی بدتر، یہی والے جو یہ ہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، ہم نے نہیں بنائی، رسول نے بتائی، ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔
یہ ضرورت ہے۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ جو ہم پہرا دے رہے ہیں، پہرا، آج اگر ہم کوئی قانون بنوا سکتے ہیں، آج اگر ہم کوئی مطالبہ قبول کروا سکتے ہیں، تو اس کی ایک صورت ہے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، جمع ہو جائیں، اور ایک پلیٹ فارم ہمارے قائدین نے آپ کو مہیا کیا۔ 26 جنوری بروز بدھ، انشاءاللہ العزیز 22 جمادی الثانی ہے، بدھ والے دن، اور اس دن سارے مسلمان، پورا کراچی، پنجاب، سندھ سے بھی بہت سارے قافلے آئیں گے، اور وہ سب کراچی میں، نام کیا ہے اسے، تبت سینٹر، لسبیلا میں جو ہے وہ جمع ہوں گے۔ ہم سب وہاں جائیں گے، صرف اس لیے کہ حکومت دیکھتی ہے کہ جو صدیق کی توہین پر جن کا دل دکھتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تعداد کتنی ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ پورا ملک ہی ایسا ہے کہ ان کا دل دکھتا ہے، تو وہ قانون بناتے نہیں ہیں، ان کو بنانا پڑ جاتا ہے، ان کو بنانا پڑ جاتا ہے، اور یہ تعداد آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ سب کو بروز بدھ 26 جنوری 22 جمادی الثانی لسبیلا کے اندر آنا ہے، یہیں سے گاڑی جائے گی۔ کون کون اس کے لیے تیار نہیں ہے؟ اچھا صحیح ہے، سب ماشاءاللہ سب تیار ہیں۔ جب ایک بندہ کسی چیز کی تیاری کر لیتا ہے تو تیاری کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ہاتھ مارتا ہے جیب میں، گاڑی والے کرایہ بھی لیتے ہیں، تو تبلیغ والے بھی جب کسی کو تیار کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں برکت جمع کرا دو۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانے والے ہیں نا یہ اپنی برکت جمع کرا دیں، برکت جمع کرا دیں تاکہ ان کی جان نہ چھوٹ سکے۔ اور 7,000 روپے کرایہ ہے ایک گاڑی کا، تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے گاڑیاں جائیں گی۔ ہم نے جا کر اپنی تعداد سے، اپنے وجود سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ابو بکر تو رسول اللہ پہ قربان ہوا تھا، تجھ پہ قربان ہونے والے آگے ہیں۔ بس ہم اس بات کا اظہار کرنے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب کا ارادہ ہے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔